آج سے تقریباً 150 سال پہلے مغل سلطنت اپنی شان و شوکت کے عروج سے زوال کی طرف جا رہی تھی۔ اس سلطنت کا آخری بادشاہ جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور حکمرانوں میں شمار ہوتا تھا، آخرکار انگریزوں کے ہاتھوں ایک شکست خوردہ حکمران بن چکا تھا۔ یہ کہانی ہے بہادر شاہ ظفر کی، جو صرف سلطنت کے زوال تک محدود نہیں بلکہ اس میں شاعری، محبت اور ایک انسان کے اندر چھپی ہوئی طاقت کی بھی عکاسی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ بادشاہ جو کبھی دلی کے تحت پر بیٹھا تھا، آخرکار اپنے ایام جلاوطنی میں کیسے گزارے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بہادر شاہ ظفر نے اپنی سلطنت کے خاتمے کو قبول کیا، کس طرح وہ جنگ آزادی میں شریک ہوئے اور انگریزوں نے انہیں کس طرح شکست دی۔ چلیں پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر 24 اکتوبر 1775 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ وہ مغل بادشاہ شاہ عالم دوم کے بیٹے تھے اور مغل سلطنت کے ایک عظیم شاہی خاندان میں جنم لیا۔ مغل خاندان اپنی شان و شوکت کے لیے مشہور تھا، مگر ان کی پیدائش کے وقت سلطنت کی حالت پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ شاہ عالم دوم کے دوران مغل سلطنت کا اقتدار بڑی حد تک انگریزوں کے ہاتھوں میں منتقل ہو چکا تھا۔ ظفر کے والد نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اور مغل سلطنت کی طاقت انگریزوں کی سیاسی سازشوں اور فوجی حکمت عملیوں کے زیر اثر آ گئی۔ بہادر شاہ ظفر کی ابتدائی زندگی زیادہ تر دلی کے شاہی زندگی میں گزری اور ان کی تعلیم و تربیت بھی سلطنت کے روایات کے مطابق تھی، لیکن جب وہ جوان ہوئے، سلطنت کا اثر رسوخ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ ظفر کی حکمرانی کا آغاز 28 ستمبر 1837 میں ہوا، جب ان کے والد اکبر شاہ دوم کا انتقال ہوا۔ ظفر کو تخت پر بٹھا دیا گیا، لیکن ان کی حکمرانی ایک علامتی حیثیت کی حامل تھی۔ حقیقت میں ان کی سلطنت کا اصل اقتدار انگریزوں کے ہاتھوں میں تھا اور وہ صرف ایک عہدیدار کے طور پر کام کر رہے تھے۔ مغل سلطنت کا زوال اس وقت حقیقی طاقتوں، انگریزوں، راجپوتوں اور دیگر مقامی حکمرانوں کی سیاست میں چھپ چکا تھا۔ دلی کا شہر ہمیشہ سے مغل سلطنت کا مرکز رہا تھا۔ یہاں کے شاہی محلات، باغات اور خوشحال زندگی کے پیچھے ایک دھندلا سا خوف تھا۔ سلطنت کا زوال دلی کی شاہی زندگی کے اندر ایک عجیب تضاد پایا جاتا تھا۔ ایک طرف عظمت کا اثر تھا اور تو دوسری طرف انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کا سایہ تھا۔ ظفر کی حکمرانی میں مغل سلطنت کا اثر کہیں بھی نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس وہ فوج تھی جو پہلے مغل بادشاہوں کے پاس تھی۔ بہادر شاہ ظفر نے سلطنت کو دوبارہ مستحکم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوششیں انگریزوں کے دباؤ کے سامنے بے سود ثابت ہوتی تھی۔ ظفر شاہ ایک شاعر بھی تھے اور ان کا دل شاعری میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کی شاعری میں اپنے سلطنت کے زوال کا درد، دل کی تنہائی اور ایک بزرگ حکمران کی مایوسی جھلکتی تھی۔ ان کی غزلیں اور شعر آج بھی زندہ ہیں اور دلوں کو چھو جاتی ہیں۔ ان کا مشہور شعر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ایک نمونہ ہے کہ کس طرح وہ اپنی سلطنت کے زوال کے وقت بھی اپنے دل کی کیفیت کو اشعار میں بیان کرتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بہادر شاہ ظفر کا کردار بہت اہم تھا۔ وہ اس وقت ایک علامتی قائد کے طور پر ابھرے، کیونکہ جنگ کی اصل قیادت انگریزوں کے خلاف ایک بڑی تحریک کے طور پر شروع ہو چکی تھی۔ اس جنگ کے دوران دلی اور مغل سلطنت کو دوبارہ آزادی کی ایک آخری امید نظر آتی تھی۔ ظفر کو جنگ آزادی کے رہنما کے طور پر تسلیم کیا گیا اور دلی کا اقتدار دوبارہ ان کے ہاتھوں میں آیا، لیکن اس وقت ان کے پاس فوج، وسائل یا سیاسی طاقت نہیں تھی اور ان کی حکمرانی محض ایک علامتی تھی۔ ان کی موجودگی نے انقلابیوں کو حوصلہ دیا، مگر انگریزوں کے خلاف یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ 1857 میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک بڑی تبدیلی آئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب انگریزوں کے خلاف پورے ملک میں بغاوت کی لہر تھی، جسے آج ہم 1857 کی جنگ آزاد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس بغاوت کا آغاز دلی سے ہوا تھا اور اس کے اثرات پورے برطانوی ہندوستان پر پھیل گئے تھے، لیکن اس اہم انقلاب میں مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اہمیت خاص طور پر اجاگر ہوئی۔ دلی جو کبھی مغل سلطنت کا مرکز تھا، ایک بار پھر بغاوت کا مرکز بن گیا۔ دلی کی گلیوں میں انقلابیوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنا قائد تسلیم کر لیا تھا اور وہ ان کے زیر قیادت انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حقیقت میں بہادر شاہ ظفر کی قیادت محض ایک علامتی حیثیت تک محدود تھی۔ ان کے پاس وہ طاقت، وہ فوج، وسائل نہیں تھے جو انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھے۔ باوجود اس کے کہ ظفر کی موجودگی نے حوصلہ افزائی کی اور انقلابیوں کی صفوں میں ایک نیا جوش پیدا کیا۔ جب انگریزوں کے خلاف اس بغاوت کا آغاز ہوا تو جنگ کی ابتدا دلی سے ہوئی۔ وہاں موجود سپاہیوں اور عوام نے بہادر شاہ ظفر کو اپنی قیادت میں تسلیم کیا۔ ظفر نے بھی اس موقع پر اپنی سلطنت کے لیے ایک آخری کوشش کی، لیکن انگریزوں کے خلاف یہ جنگ ایک مضبوط اور بہتر منظم فوج کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ظفر کے پاس بس ایک علامتی طاقت تھی جو ان کے بادشاہ ہونے کا اثر تھا، لیکن انقلابیوں کا جذبہ ان کے ساتھ بھی تھا۔ انگریزوں نے اپنی پوری طاقت اور فوج کے ذریعے اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کی۔ دلی پر شدید بمباری کی گئی اور شہر کی تباہی شروع ہو گئی۔ آخرکار 21 ستمبر 1857
को अंग्रेजों ने दिल्ली पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त तक जंग आजादी का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था और अंग्रेजों की फौजी ताकत ने इस बगावत को खत्म कर दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद इनके साथ इंतहाई बेरहमी का सलूक किया गया। अंग्रेजों ने इन्हें शिकस्त खोरदा बादशाह के तौर पर जेल में डाल दिया। इन पर कई इल्जामात लगाए गए, जिनमें इनकलाबियों की हमायत और बगावत की क़यादत का इल्जाम भी शामिल था। इनके खिलाफ अंग्रेजों की हिकमत अमली ये थी कि इन्हें इस तरह शिकस्त दी जाए कि इनका किरदार और इनकी इक़्तिदार हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अंग्रेजों ने जफर को दिल्ली से निकाल कर रंगून जलावतन कर दिया। इनकी जलावतनी का मकसद ये था कि मुगल सल्तनत का असर पूरी दुनिया से मिट जाए और अंग्रेजों की सल्तनत पर कोई सवाल ना उठाया जा सके। रंगून पहुंचने के बाद जफर की जिंदगी एक दूसरे मरहले में दाखिल हुई। इनका शाही मुकाम खत्म हो चुका था और वो एक बेहैसियत इंसान की तरह रह रहे थे। रंगून में इन्हें इंतहाई महदूद वसाइल फ्राहम किए गए और वो ज्यादातर अपने हालात की वजह से ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर होते गए थे। वो अपने दरबार के अफराद और सल्तनत के दरबारियों के बगैर तन्हा हो गए थे। जलावतनी में इनका दिल हमेशा दिल्ली, अपनी सल्तनत और अपने वतन के लिए तरस रहा था। इस हालत में उन्होंने अपनी शायरी के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया। बहादुर शाह जफर एक अजीम शायर भी थे और इनकी शायरी ने इनके जलावतनी के दिनों को एक मुनफरद हैसियत दी। इनकी गजलें और अशार इनकी दिल की गहराइयों से निकलकर सामने आए। बहादुर शाह जफर के आखिरी दिनों में उन्होंने खुद को अपनी शायरी में गुम कर लिया। इनकी शायरी इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी और ये इनका वाहिद जरिया था जिसके जरिए वो अपने जज्बात और दर्द को बयान करते थे। इनकी शायरी ने इनके जवाल की दर्द को एक फन की शक्ल दी, जिसमें एक दरबार के अजीम बादशाह की शिकस्त खोरदा हकीकत छुपी हुई थी। बहादुर शाह जफर का रंगून में आखिरी वक्त इंतहाई कर्बनाक और गमगीन था। इनकी जिस्मानी हालत भी खराब हो चुकी थी और वो ज्यादातर बीमार रहते थे। इनके साथ इनके खानदान चंद अफराद भी थे, लेकिन वो भी अपने बेरहमाना हालात में फंसी हुई एक अजियत भरी जिंदगी गुजार रहे थे। आखिरकार 21 नवंबर 1862 को एक बहादुर शाह जफर का इंतकाल हुआ। इनकी वफात के वक्त वो एक शिकस्त खोरदा जलावतन बादशाह की हैसियत में थे, जिन्हें अपनी अजमत और सल्तनत का कोई ख्वाब नहीं था। इनके इंतकाल रंगून के एक मामूली मकान में हुई। इनके जिस्म को वहां दफन कर दिया गया। अगरचे बहादुर शाह जफर के इक़्तिदार एक लामती हैसियत का हामिल था, मगर इनकी शायरी और इनके जज्बाती सफर ने तारीख में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। इनकी शायरी आज भी जिंदा है और इनके अशार को तारीख के इस अहम दौर की गवाही के तौर पर याद किया जाता है। बहादुर शाह जफर की जलावतनी का दौर इनकी जिंदगी का सबसे कर्बनाक वक्त था। सल्तनत के जवाल और जलावतनी के बावजूद उन्होंने अपनी शायरी के जरिए अपने दर्द को बयान किया और एक अजीम शायर के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई। इनकी जिंदगी का ये हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे एक अजीम बादशाह को एक शिकस्त खोरदा और जलावतन इंसान में तब्दील किया गया, लेकिन इस दौरान इनकी शायरी ने इनके दुखों को दुनिया के सामने ला दिया। ये थी बहादुर शाह जफर की जलावतनी की कहानी, एक अजीम बादशाह के जवाल, दर्द और इनके आखिरी अयाम की तफसील। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।